السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم جو تاریخی طور پر اپنے انبیاء کی نافرمان اور قاتل قوم بھی کہلائی جاتی ہے۔ اس قوم کا آغاز کیسے، کب، کہاں سے ہوا اور آج کل ان کی زیادہ آبادی کہاں پائی جاتی ہے، اسی بارے میں جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرا کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق ہے، جہاں سے مائیگریٹ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہو گئے، اور اسی سفر کے عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی سارہ اور حضرت بی بی ہاجرہ سے شادیاں کیں، جس کے بعد حضرت بی بی سارہ سے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جبکہ حضرت بی بی ہاجرہ سے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، اور اسی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بعض روایات کے مطابق اسی مقام پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جبکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک عبادت گاہ بنائی جس میں عبادت بھی کرتے رہے، مگر ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ ہی میں تشریف لے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام دین کے اس اہم رکن پر ہمیشہ کاربند رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو کہ اپنے والد، چچا اور دادا کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور ان کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی ہیں خدا کا بندہ یا عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے ہر بیٹے سے ایک قبیلہ وجود میں آیا، اور یہ تمام قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بھی بنے، اور اسی سبب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تمام بنی اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی، اور ان پر غلامی کا عذاب نازل کر دیا گیا، جس میں یہ برسوں جکڑے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال کر فلسطین لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ ہوئے، اور بنی اسرائیل لمبے عرصے تک فلسطین پر حکومت کے مزے لوٹتے رہے۔ اس دوران بھی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کمی نہ ہوئی، اس وجہ سے یہ مزید خودسر، بے خوف اور نافرمان ہو گئے۔ مختلف طریقوں سے انبیاء کو پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی نبوت تسلیم کر لینے کے باوجود کئی انبیاء کو قتل بھی کر دیا کرتے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے دھوکے میں ان کے ہم شکل کو مار ڈالا۔ پھر صحرائے سینا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ بعد میں فلسطین چلے گئے، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے دیو قامت جالوت یا گولائت کو ہلاک کر دیا، تو اس وقت کے فلسطین کے بادشاہ نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے بادشاہ منتخب ہونے کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے کئی کاموں کے ساتھ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز سیم اسی مقام پر کیا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی، مگر وفات نے انہیں مہلت نہ دی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن و انس کی مدد سے اس کی تعمیر کو مکمل کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے علاوہ بہت سے معجزات سے بھی نوازا، اور چرند پرند کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ 961 سے 922 قبل مسیح کا یہ دور بنی اسرائیل کے لیے بہت بہترین اور عیش و عشرت والا تھا۔ اس کے باعث بنی اسرائیل راہ حق سے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے جانشین کے بھی خلاف ہو گئے،
اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ اس کے کچھ عرصے بعد تقریباً 586 قبل مسیح میں یہاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کر دیا اور فلسطین کی ریاست پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ عبادت گاہ کو شہید کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ دور بابل کی اسیری بھی کہلاتا ہے۔ ان کی یہ غلامی جو کہ تقریباً 70 سال چلی اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے۔ پھر 539 قبل مسیح میں بابل کی ایران کے بادشاہ سائرس اعظم کے ہاتھوں فتح کے بعد بنی اسرائیل کو یروشلم واپس جا کر آباد ہونے کی اجازت مل گئی، جہاں دوبارہ رہائش کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی عبادت گاہ کی بھی تعمیر کی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فلسطین کو یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے ایک بار پھر بغاوت کر کے یہاں ایک یہودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد اس یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا اور یہود کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلا وطنی اس وقت ہوئی جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے بے دخل اور جلا وطن کر دیا۔ دوسری بار بنی اسرائیل کی جلا وطنی کی وجوہات بھی انبیاء پر ظلم ہی تھا۔ انہوں نے زکریا علیہ السلام کا قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا کر بچا لیا۔ اس فساد کے نتیجے میں رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ 118 سے 138 عیسوی میں روم کے بادشاہ نے یہودیوں کو آغاز میں بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی، مگر ان کی بغاوت کے باعث بیت المقدس کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر ایک بار پھر یہاں سے نکال دیا گیا اور ان کی بیت المقدس میں واپسی پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ 616 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی۔ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کی اجازت کے ساتھ کافی آزادی دی، مگر مسجد اقصیٰ میں عبادت پر پابندی برقرار رکھی۔ ان کے بعد فلسطین پر بزنطینیوں کی حکومت رہی اور انہوں نے بھی اس پابندی کو برقرار رکھا۔ پھر 636 عیسوی میں جنگ کیے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، جس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 639 میں بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور بحالی کا کام وہیں سے کروایا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی۔ 636 عیسوی سے لے کر 1918 عیسوی تک فلسطین سمیت ارد گرد کے تمام علاقے پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بنی اسرائیل قوم یا یہودی حالانکہ بہت دولت مند تھے، مگر دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے اور انہیں فلسطین سے بے دخل ہوئے تقریباً 1800 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لہٰذا 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں کے مطالبے کے سبب ان سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کو ایک آزاد حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی اسرائیلیوں نے فلسطین میں صدیوں سے آباد مسلمانوں کو تنگ کرنا اور ڈرانا شروع کر دیا، کسی کو پیسے کا لالچ دے کر اور جو نہ مانے انہیں زبردستی نکال کر اپنے طور پر آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ اس زبردستی کی اسرائیلی ریاست کو اول دن سے ہی عالمی طاقتوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ امریکہ، برٹن اور رشیا انصاف کے تمام تقاضے پس پش ڈال کر آج تک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سب سے افسوسناک مقام یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، 57 اسلامی ممالک اور UNO کی تمام ریزولوشنز کے باوجود یہ ناجائز اسرائیلی حکومت آج بھی قائم ہے اور فلسطینی اپنے حق سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے 12 میں سے 10 قبیلے لاپتہ ہیں اور زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے پٹھان قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح کے فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے ان یہودی قبائل سے جوڑتے ہیں، جبکہ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کے انہی گمشدہ قبائل کا حصہ سمجھتے ہیں، اور کئی مورخین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں، اور بخت نصر کے حملے میں جب یہ لوگ منتشر ہو کر گھومتے پھرتے کشمیر پہنچے تو اس خطے کو اپنے رہنے کے لیے سود مند پایا، جبکہ مورخین کا غالب نظریہ یہ ہے کہ کشمیری بھی دراصل یہودیوں اور آریاؤں کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اسرائیل کی اپنی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی النسل ہیں
اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی قبائل سے ہے کہ جن کو اسرائیل کی تباہی کے بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور یہ قبائل فلسطین اور اسرائیل سے فرار ہو کر پہلے ایران اور پھر آبادی میں اضافے کے باعث افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ مورخین تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ آریہ قوم جو کہ ایران سے ہندوستان میں داخل ہوئی، یہ بھی دراصل بنی اسرائیل ہی تھے، مگر اس دعوے میں کافی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے اپنی مخصوص تہذیب قائم رکھی، جبکہ اس کی آریائی تہذیب سے کوئی مشابہت نہیں۔ جبکہ جوئش ایٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کا بہت بڑا مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئیں، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسی طرح ماضی قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیروکاروں کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج پر بہت سے محققین نے کام کیا، لیکن چند نے کسی حد تک اسرائیلی عنصر کا وجود ان لوگوں میں تسلیم کیا، مگر زیادہ تر ان تہذیبی اثرات کو اسرائیلی سے زیادہ اسلامی تہذیبی انفلوئنس قرار دیتے ہیں۔ مگر ہزاروں سال سے دنیا بھر میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی کہانیوں کی وجہ سے ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان جلا وطن یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے، اور خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بن یامین قبیلے سے ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس طرح پاکستان اور افغانستان کی تقریباً آدھی آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطان کا لقب دیا، جو کہ بگڑ کر پٹھان ہو گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ اپنے ہمراہ اپنے وطن واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج اور اشاعت میں لگا دی۔ اسی لیے قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ سے تھا، جو کہ حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس لحاظ سے ان دونوں ہی نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بنتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ حقیقت ان کے مختلف قبائل کے ناموں میں بھی پوشیدہ ہے، مثلاً یوسف زئی یعنی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل یعنی داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل یعنی موسیٰ کے بیٹے، اور سلیمان خیل یعنی سلیمان کے بیٹے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی پٹھانوں کے بارے میں درجنوں تحقیقاتی اور تاریخی کتابیں تحریر کیں، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے ان 10 گمشدہ قبائل کے موضوع پر ڈبل ڈاکٹریٹ کرنے والے بھارتی شہر ملی آباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان محقق ڈاکٹر نوارس آفریدی کی تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت میں بسنے والے پشتون دراصل وہی گمشدہ قبائل ہیں، مگر پھر بھی اس ٹاپک پر مزید تحقیق ہونا ابھی باقی ہے۔ تو کہیے ساتھیو، بنی اسرائیل سے متعلق یہ معلومات کیسی لگیں؟ ان میں سے کتنی آپ کے علم میں تھیں اور کون سی پہلی بار آپ کے علم میں آئیں؟ نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔